سورۃ النور آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایک تو نگاہوں کی حفاظت کا، نمبر 2 اپنی ناموس اپنی سطر کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور آج کے درس میں دوسرا مضمون جس کا تعلق پردے سے ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کے کیا احکامات ہیں، کن سے پردہ فرض ہے اور کن سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عورت کے محرم رشتہ دار ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جو محرم ہیں ان سے پردے کی ضرورت نہیں، جو نامحرم ہے، غیر محرم ہے، ان سے پردہ لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان تمام آیات کا، یعنی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اور اس کے بعد پھر پردے کا حکم، ان تمام سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ مسلمان کا جو اصل زیور ہے وہ حیا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے حیا کو بہر صورت ملحوظ خاطر رکھے، اور عورتوں کے لیے بالخصوص یہ حکم ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، یہاں تک کہ ان کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں کہ وہ کوئی خوشبو استعمال کریں
اور خوشبو استعمال کر کے جو نامحرم ہیں ان کے پاس سے گزریں کہ وہ اس کی طرف توجہ کریں۔ اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے، جو اپنے محرم رشتہ دار ہیں ان کے لیے کر سکتی ہے، نامحرم جو ہے وہ اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور جو عورت ہے اس کی آواز بھی عورت ہے، پردہ ہے، وہ اتنی اونچی آواز بھی نہ نکالے کہ اس کی آواز نامحرم سنے اور سننے کے بعد اس کا دل اس طرح متوجہ ہو جائے یا وہ اس طرف کان لگانے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ زیب و زینت ظاہر نہ کرے، جتنا زیادہ وہ پردہ کر سکتی ہے اتنا زیادہ وہ پردے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ بنیاد یہی ہے۔ سب سے پہلے بد نظری ہوگی، جب نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر زیب و زینت جب عورت ظاہر کرے گی تو اس کے بعد پھر فتنہ شروع ہو جائے گا، پھر جو اس کی ابتدا ہے یہاں سے ہوتی ہے، پھر انتہا جو ہے وہ بڑے گناہ پہ جا کر پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے جو پہلا ذریعہ ہے آنکھ کا، اس کو پابند کر دیا کہ جب کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو پھر غلط خیال ہی نہیں آئے گا۔ اور یہ حکم مردوں کو الگ دیا، عورتوں کو الگ دیا، یعنی کہ دونوں اس چیز کا اہتمام کریں، مرد بھی پردے کا اہتمام کرے، عورت بھی پردے کا اہتمام کرے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یعنی کہ یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی مبارک زبان سے فرما دیں۔ قل للمؤمنین، ایمان والوں کو فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بِمَا يَصْنَعُونَ، ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں کو بھی، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظن فروجہن، اور حفاظت کریں اپنے ستر کی، ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو اس سے ظاہر ہے۔ ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس سے یہ مراد ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے، اب جو اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اب کپڑے تو نظر آئیں گے، جسم نظر نہیں آئے گا، کپڑے تو نظر آئیں گے، اب اس کے اندر تو عورت بے بس ہے، تو فرمایا کہ اس کی اجازت ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جب پردہ کرے گا، یعنی عورت جب پردہ کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا چہرہ تو اس کا کھلا ہوگا، ہاتھ اس کے کھلے ہوں گے، اپنے گھر کے اندر رہ کر وہ منہ تو بند کر کے نہیں رہ سکتی، تو فرمایا کہ اس نے اپنا جو ایک لباس پہن لیا، اپنے دوپٹہ سر پہ کر لیا، اب چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ ہے الا ما ظہر منہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مستثنا ہے کہ اس کے اندر عورت بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، تکلف میں پڑ جائے گی کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کہ پورے جسم کو تو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے لیکن چہرہ بھی ڈھانپ کے رکھے تو کیسے رکھے، اس لیے فرمایا کہ جو چہرہ کھلا ہوا ہے یا ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو ڈال کے رکھیں، عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، یعنی کہ جو دوپٹہ ہے اس کو اس طریقے سے کریں کہ جو اپنا سینہ ہے اس کے اوپر آ جائیں۔ گریبان کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنا سینہ ہے وہ اس کو ڈھک لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب یہاں سے پردے کے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ محرم ہیں، کن سے پردہ ہے، کن سے نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے، یعنی کہ اپنے شوہر سے تو پردہ نہیں ہے نا، او آبائہن، یا اپنے باپوں سے، باپ سے پردہ نہیں ہے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ سے۔ شوہر کا باپ کون ہوتا ہے؟ سسر، سسر بھی باپ ہی ہوتا ہے نا۔ اب قرآن نے بھی اس کو ایک لفظ او آبائہن او آبائی بعولتہن،
یعنی کہ اپنا باپ ہو یا شوہر کا باپ ہو، یعنی کہ دونوں باپ کے حکم میں اس کے لیے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، اب بیٹوں سے تو پردہ نہیں ہے، او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہر کے بیٹوں سے، اپنے بیٹوں سے یا شوہر کے بیٹوں سے۔ اب جو شوہر کا بیٹا ہے، یعنی کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، تو اب یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، شوہر کا بیٹا ہے، لیکن جس طریقے سے اپنے بیٹے سے کوئی پردہ نہیں ہے، شوہر کا بیٹا بھی شرعاً اس کا اپنا بیٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کا باپ مر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے پوری زندگی کے لیے ماں ہے، اگرچہ وہ سوتیلی ماں تھی، لیکن اس کے باپ کی چونکہ بیوی رہ چکی ہے، وہ اس کی ماں ہے، تو یہ کبھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جو اپنے شوہر کے بیٹے ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانہن یا بھائی کے بیٹوں سے، یہ کون ہوئے؟ بھتیجے، جو بھتیجا یہ محرم ہے تو اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، او بنی اخواتہن یا بہنوں کے بیٹوں سے، یہ کون ہوئے؟ بھانجے، یعنی بھتیجے سے بھی عورت کا پردہ نہیں ہے، اپنے بھانجے سے بھی نہیں ہے، او نسائہن یا اپنی عورتوں سے۔ اپنی عورتوں سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہیں، یعنی ایک مسلمان عورت کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن اگر غیر مسلم عورت ہے تو اس سے بھی پردہ ہے، او ما ملکت ایمانہن یا وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، وہ کون ہے؟ وہ باندی ہیں، غلام ہیں، او التابعین یا وہ جو کام کرنے والے ہیں، غیر اولی الاربۃ جن میں خواہش کا جذبہ نہیں ہے، من الرجال مردوں میں سے۔ گھر کے اندر کوئی مرد رکھا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، لیکن اس کی عمر ہے 50 55 60 سال 70 سال، بزرگ ہے، اور اس کے اندر خواہش کا جذبہ نہیں ہے تو مرد، لیکن اس کے اندر خواہش کا جذبہ نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، بوڑھا ہے، ان کے گھر کے اندر کام کاج کرتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او الطفل الذین یا ان بچوں سے، لم یظہروا علی عورات النساء جو نہیں جانتے، جو نہیں واقف عورتوں کے بھیدوں سے، یعنی کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے، عورتوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اب مردوں سے جو خواہش نہیں رکھتے اس کا اسے سنا آ گیا، اور بچوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جو بچے ہیں وہ آتے جاتے رہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں عمر تو ان کی کم ہوتی ہے لیکن وہ بہت تیز ہوتے ہیں، تو جو ایسے بچے ہیں کہ ان کی عمر اگرچہ کم ہے لیکن بڑے وہ تیز ہیں اور ہر بات کو سمجھتے ہیں، تو ان سے پردہ ہے۔ لیکن ایسے بچے جو بھولے بالے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ اصل میں بچے ہیں، فرمایا کہ ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اور عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نہ ماریں زور سے اپنے پاؤں، لِيُعْلَمَ تاکہ جانا جائے، مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ اس چیز کو کہ جو اپنی زینت کو وہ چھپاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں نا ایسا ہوتا تھا کہ جو عورتیں ہوتی تھیں نا وہ اپنے پاؤں کے اندر نا وہ زیور پہنا کرتی تھی، تو اس وقت یہ رواج تھا، اب بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھا بھی، چاندی کی جو ہے نا بڑی بڑی وہ عدد کلو کی پاؤں کے پاس زیپیں ہوتی تھی، وہ عورتیں پہنتی تھی، وہ جب چلتی تھی تو اس کی آواز آتی تھی۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں جب چلتی تھی نا تو ان کی عادت تھی، جب دیکھا بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو اپنے پاؤں کو تھوڑا سا نا زمین پہ مارا، اب اس کی وہ جھنکار آئے گی تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ تو وہ جاہلیت کے دور میں تو یہ لوگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر ہی پابندی لگا دی ہے کہ جب زیور پہن سکتے، کیونکہ عورت نے زیور تو پہننا ہے، اس کے لیے نجائز تو نہیں ہے، لیکن اس کے بھی آداب ہیں۔ پاؤں زور سے مارا اور اس پاؤں کی اس زیور کی جھنکار سے اگر کوئی بندہ متوجہ ہو گیا تو یہ نجائز بات ہے۔ فرمایا کہ زیور پہنو چلو، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم زور سے پاؤں مارو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے سب کے سب۔ ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔
سب سے پہلی چیز ہے نظر کی حفاظت، اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے، دوسرا نمبر ہے اپنے ناموس کی، اپنے صدر کی حفاظت۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے۔ اور اس کا کیا مقصد ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، جیسے ہی نظر پڑے تو نظر فوراً جھکا لو، یہ معاف ہے۔ دوبارہ اگر پھر نظر ڈالی تو اس کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کر گناہ کیا۔ اب پہلی نظر جو معافی کی گنجائش ملی ہے اس کے اندر یہ کہ سب کے سب لوگ بچ گئے، ورنہ کوئی بندہ جب جیسے بازار میں جاتا ہے تو کتنی عورتیں سامنے آ جاتی ہیں، بد نظری تو ہوتی رہتی ہے۔ اب اس بد نظری سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا کہ کوئی بات نہیں، جان بوجھ کر دیکھنا مقصد نہ ہو، اور جیسے نظر پڑے تو فوراً نظر دوسری طرف پھیر لو، اپنی نظر کو خراب نہ کرو، بری خواہش سے کسی کو پر نظر نہ ڈالو۔ اور پہلی نظر اگر معاف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی معاف ہے تو کسی کو ہٹانا ہی نہیں ہے، بھی جب اجازت ہے پہلی نظر معاف ہے تو دوسری دوبارہ ڈالنی نہیں ہے، پہلی کو ہٹانا ہی نہیں ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے ہی فوراً نظر جھکا لو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنی نظر کو جھکا لیا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ ایک انسان اگر اپنی آنکھوں کو نامحرم چیز پر ایسے اس نے نظر ڈالی اور مقصد یہ تھا کہ بھی میں دیکھوں گا تو مجھے مزہ آئے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دیکھنے کے ساتھ جو تم نے مزہ لینا تھا، اگر تم نہیں دیکھتے، تم نظر جھکا لیتے ہو، اس پر جو مزہ ملے گا وہ بہت زبردست ہے۔ اور جو حدیث پاک کی بات ہے تو حق سچ ہے، اگر کوئی بندہ اس طریقے سے نظر جھکائے گا تو اس کو مزہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں، اور پہلی نظر بھی تب معاف ہے کہ جب نظر پڑتے ہی انسان نظر کو جھکا لے۔ نظر جو یہ ابتدا ہے، جیسے انسان دیکھتا ہے اس کا عکس جو ہے وہ فوراً دل پہ پڑتا ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ جذبات وہ ابھرتے ہیں، اور اگر وہ نظر غلط ہو جائے تو پھر وہ بری بری خواہشات پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہی ہے ستر کی حفاظت، فرمایا کہ ناموس کی حفاظت کرو۔ اس کے اندر مرد عورت دونوں برابر ہیں، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث پاک جو اس سلسلے میں بڑی زبردست ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک اپنی ستر کی اور ایک اپنی نگاہ کی، تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اگلا جو موضوع ہے وہ ہے پردے کے متعلق، چونکہ دونوں آپس کے اندر ملتے جلتے ہیں۔ پردے سے مراد بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی پر نظر نہ پڑے، یا جو عورت پردہ کرے گی تو اس کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، اس لیے پردہ کر دیا گیا ہے۔ اب پردے کا حکم، پردہ کس سے کس سے نہیں ہے، اس کے لیے جو آسان فارمولہ نا، کہتے ہیں جی جو محرم ہے، جو محرم ہے اس سے پردہ نہیں ہے، جو غیر محرم ہے اس سے پردہ ہے۔ تو محرم غیر محرم کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا یوں پتہ چلے گا کہ جس کا آپس کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، جس کا نکاح نہیں ہو سکتا تو بس یہ رشتہ سمجھ لو کہ یہ محرم ہے، اور جسے نکاح ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر جو پردہ ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بس جس سے ہم چاہیں پردہ کر لیں اور جس سے چاہیں پردہ نہ کریں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم، اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر پردے والا ماحول ہے، حالانکہ جو پردہ جن جن سے ہے، جن جن سے پردہ ہے ان سے ہم پردہ نہیں کرتے۔ صحابیات نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو دیور ہے، جیٹھ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو موت ہے، اس کو موت قرار دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے تو گھر میں آنا جانا لگے رہتا ہے، اب اس نے تو آنا ہے ہر وقت، اب گھر میں ظاہر سی بات ہے کہ مرد نہیں ہے، اب دیور آ گیا، شوہر نہیں ہے، اب آپس کے اختلاط ہو جاتا ہے، تو یہ گناہ یہاں سے شروع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔
تو اللہ کے نبی نے اس کو موت قرار دے دیا، ہم کہتے ہیں میرا بھائی ہے، ہم نے اپنی مرضی کے بھائی بنا رکھے ہیں۔ جس لڑکی سے پوچھو بھی یہ کیا، یہ میرا بھائی ہے، لڑکے سے پوچھو یہ تیری کیا لگتی ہے، میری بہن لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بہن بھائی کے رشتے بنایا نا، بس وہی بہن بھائی ہیں، اس کے علاوہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، بھئی ہم بچپن میں اکٹھے ہم پڑھتے تھے، ہم اکٹھے بڑے ہوئے ہیں، ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ہمارے تو باپ دادا ہم اکٹھے یوں رہتے تھے، بس یہ محرم بن گیا خود بخود۔ کیا ایسے کوئی بندہ محرم بن سکتا ہے؟ بھئی اس کی دادی میرا دادا جو ہے نا وہ آپس میں بہن بھائی بنے ہوئے تھے، یہ ایسی ایسی کہانیاں بھی چلتی ہیں، دادی دادا بنے تھے، پھر اس کے بعد اس کی ماں اس کا باپ بنے تھے، اس کا باپ اس کی ماں بنے تھے، پھر یہ بن گئے، یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ جیسے آج کا رواج ہے نا جی فلانی عورت یہ تو میری ماں بنی ہوئی ہے، آج کل اکثر لوگوں کی نا ماشاءاللہ 6 7 مائیں ہیں، اپنی ماں سے سلام دعا نہیں ہوتی، اور 6 7 جو بنا رکھی ہیں وہ کہتی ہے بس میرا بیٹا دنیا میں جیسے ایسا کوئی ہے نہیں، ان کے سامنے اتنا بندہ پارسا بنا ہوتا ہے۔ تو جو اصل رشتے ہیں حقیقی رشتے وہ وہی حقیقی رشتے ہیں، یہ جو بناوٹی ہیں مصنوعی ہیں ان کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اب یہ فارمولہ سمجھ آ گیا، بس وہی فارمولہ اللہ تعالیٰ نے کی پوری تفصیل بتا دی ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، باقی سب سے پردہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ جو تمہاری اوڑھنی ہے جو دوپٹہ ہے تو اس کو اپنے گریبانوں کے اوپر لٹکا کے رکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو سینہ ہے، کیونکہ جو عورت ہے، عورت کا سینہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک زینت کی چیز ہے، تو اس کو جب پردہ آ جائے گا تو وہ چھپ جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بچوں پر یہ جو مرد ہیں ان کی پوری تفصیل بتائی، اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ کوئی عورت یہ نہ کہے جی مجھے کیا پتہ تھا اس سے پردہ ہے کہ نہیں ہے۔ جن کا ذکر آج کے درس میں ہے، اس کے علاوہ بھی 2 رشتے ایسے ہیں جن کا ذکر آج کے درس میں ان آیت کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ بھی محرم ہے، ایک ماموں اور ایک چچا، ان دونوں کا تذکرہ ان آیات میں نہیں ہے۔ اور مفسرین کرام نے اس پر بھی اس کی توجیہ پیش کی ہے کہ ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، حالانکہ وہ محرم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ وجہ یہ لکھی ہے، فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہے تو ماموں لیکن وہ اپنی بھانجی کے بارے میں گھر میں بات کرے اپنے بیٹے کے سامنے کہ وہ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت سمارٹ ہے، تو پھر اس کا جو بیٹا ہے اس کا دل ادھر مائل ہو جائے، وہ کہے جی میں دیکھوں گا کہ وہ ہے کیسی۔ یا اسی طریقے سے چچا ہے، سگا چچا ہے، اس کا پردہ نہیں ہے لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چچا ہے وہ اپنے بیٹوں کے سامنے کہ اپنی بھتیجی کی تعریفیں کرے، جو میری بھتیجی ہے وہ تو بہت پیاری ہے، وہ تو اتنی خوبصورت ہے، تعریف کرے گا۔ مقصد یہ ہو سکتا ہے بھی شاید وہ رشتے کے لیے آمادہ ہو جائے لیکن ان کے دل کے اندر برا خیال آ جائے، اس لیے ان دونوں کا تذکرہ ان آیات میں نہیں رکھا۔ اب یہ جو پردہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ناموس کی حفاظت۔ لیکن آج کل جو پردہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے، پردے کا ماحول بالکل بدل چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی منمانی اپنی مرضی کا پردہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینہ صحابی ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دونوں بیویوں سے کہ تم پردہ کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو نبینہ ہے، وہ کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ نہ اس نے دیکھنا نہ اس نے ہمیں پہچاننا، تو اس سے کس چیز کا پردہ کریں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب کتنا بڑا سبق ہے اس حدیث کے اندر، فرمایا کہ وہ نبینہ ہے لیکن تم تو نبینی نہیں ہو۔ اب اس سے یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو عورتیں برقع کر لیتی ہیں اور برقع کرنے کے بعد وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جس کو دل کرے دیکھتی رہیں، ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ اگر نبینہ ہے تو تم تو نبینی نہیں ہو، یعنی تم تو دیکھو گی نا۔ تو جب ایک نبینہ کو تم نہیں دیکھ سکتی، پردہ ہے، یہ نہیں کہ مرد نہیں دیکھ سکتا عورت کا پردہ ہے، عورت بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس لیے جو نقاب لگا کے اور سب کو جھانک رہی ہوتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں، ان کا کوئی پردے والی بات نہیں ہوتی، یہ گناہ کی بات ہے۔ مرد کے لیے تو چہرہ بند ہو گیا لیکن ان کی جو آنکھیں کھلی ہیں سب کو دیکھ رہی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ صرف اپنی ضرورت کا دیکھیں،
ضرورت سے زیادہ اگر دیکھیں گی تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کی بات ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ اب یہ جو برقع ہے، ایک طرف تو پردہ ہے نہیں، بڑے شہروں میں جا کر دیکھو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں، تو پردے والی کوئی اکا دکا کہیں نظر آ جائے، پردہ بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ماشاءاللہ جو اسلام کے نام پر ملک بنا تھا، اس ملک کے اندر کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر پردہ بھی نہیں اور مخلوط تعلیم ہے۔ جب مخلوط تعلیم ہوگی تو پردہ کہاں ہوگا؟ پھر وہاں بد نظری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ پھر ناموس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سطر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو یہ لمحہ فکری ہے۔ اور جس طریقے سے غیر مسلم ممالک کے اندر تھا کہ عورتیں دور دور جاتی ہیں ڈیوٹی کرنے کے لیے اور پھر مہینہ مہینہ واپس نہیں آتی، جس طریقے سے ہمارے یہاں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مرد جو ہے نا وہ جاتے تھے کمانے کے لیے، کوئی لاہور گیا ہوا ہے، کوئی کراچی گیا ہوا ہے، کوئی فیصل آباد گیا ہوا ہے، تو وہ مہینے بعد کو آتا ہے، کوئی 2 مہینے بعد آتا ہے، تنخواہ ملتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں۔ اب اس قسم کا رجحان شروع ہو گیا کہ لڑکیاں جاتی ہیں، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شروع ہو گئی ہے۔ لوگ اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں جی وہ نوکری پہ گئی ہوئی ہے، باہر گئی، کہاں جی وہ کشمیر گئی ہوئی ہے، وہ جی کراچی کام کرتی ہے، آفس میں کام کرتی ہے۔ اور پسماندہ علاقوں سے لڑکیاں گئی ہوئی کہاں جی دبئی گئی کمانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ایک لڑکی اکیلی کمانے کے لیے دبئی جائے گی تو اس کی ناموس محفوظ رہے گی؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک دفتر کے اندر دیکھو جہاں پر 4-5 مرد ہیں اور وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی تک نہیں بنتا۔ لیکن یہ ایک یہود و نصارہ کی سازش تھی جس سے ہم متاثر ہو چکے ہیں، ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے کسی یو فون کی، جائز کی، ٹیلی نار کسی فرنچائز میں چلے جائیں، لڑکیاں بیٹھی ہیں وہاں، ان کا کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے۔ تو جو ماں باپ وہاں پر بھیج رہے ہیں، کیا ان کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ وہاں ہماری بیٹی بیٹھی ہوگی اور باقی 4-5 مرد ہوں گے، سارا دن مرد آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ان سے باتیں کرتی رہے گی، اور پھر بات بھی وہی ہے کہ نمبر دینا ہے، نمبر لینا ہے۔ تو یہ کتنے گناہ کی بات ہے اور کتنے خسارے کی بات ہے۔ یعنی مقصد صرف پیسہ ہوگی، بس ہماری بچی نا جی تنخواہ اچھی ہے، ہمارے گھر کا سارا نظام نا ہماری بچی چلا رہی ہے، اس بات پہ لوگ فخر کر رہے ہیں۔ کوئی بچی پڑھانے جا رہی ہے اور پولیس کے محکمے کے اندر دیکھ لو، یعنی ہر محکمے کے اندر دیکھ لو کہ جہاں پر 4-5 مرد ہیں، ایک عورت ساتھ بٹھا رکھی ہے۔ جس دفتر میں چلے جاؤ وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور پچھلے دنوں تو ماشاءاللہ سے جہاں پر لڑکوں کے اسکول تھے وہاں پر جن کی ہیڈ مسٹری وہ لڑکی تھی، جو لڑکیوں کے اسکول تھے وہاں پر مردوں کو بٹھا رکھا تھا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ فحاشی اور یعنی بے پردگی عام ہو اور ہر طرف گناہ ہوں اور کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ اور جو بچیاں اس طریقے سے کمانے کے لیے جاتی ہیں، گھر سے باہر نکل کے مہینہ نہیں آتی، جو سارا دن غائب رہتی ہیں، تو بہت کم ہوتا ہے، بہت کم، سب برے بھی نہیں ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کماتی ہیں پھر ان کے گھر آگے بستے نہیں ہیں، ان کو اپنی کمائی کا گھمنڈ ہوتا ہے، جی ہم تو خود کماتی ہیں، ہم کسی کے پابند ہیں۔ تو ان آیات سے جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ بھی اجازت نہیں کہ اپنا پاؤں زور سے مارے۔ کتنی سختی ہے! اب یہ بات حدیث میں بھی تو آ سکتی تھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زور سے مت مارو، جو تم نے وہ زیور پہن رکھا ہے اس کی جھنکار کوئی بندہ متاثر نہ ہو جائے، ادھر دیکھنا نہ شروع کر دے۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے دور کے اندر جو عورتیں تھیں نا وہ نماز پڑھنے آ کرتی تھیں مسجد کے اندر، فرمایا کہ جو خوشبو لگا کر آئے گی کہ مرد متوجہ ہوں، فرمایا کہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی اللہ کے نبی سختی فرما رہے ہیں، اس دور کو دیکھو اور آج کے دور کو دیکھو، جہاں پر ہر طرف بے پردگی ہے۔ اور ایک تو پردہ ہے نہیں، جہاں پر پردہ عورتیں کر رہی ہیں تو ان کا پردہ کیا ہے؟ آج کل اس قسم کے برقعے ہیں کہ کوئی دیکھنے کے لائق نہ بھی ہو تو برقع کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، یعنی برقع اتنا پرکشش بنا دیا کہ کوئی عورت اندر سے دیکھنے کے لائق نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی برقع متوجہ کرتا ہے کہ اس کو دیکھو۔ تو یہ پردہ نہیں ہے، بے پردگی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماء کتنی پاک ہستی ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہے، اور عمر بھی بہت بڑی نہیں تھی، عمر کم تھی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، آپ نے دیکھا کہ اس کا جو لباس ہے وہ باریک ہے،
اللہ کے نبی نے ان کو وہاں سے اٹھا دیا اور فرمایا کہ جب بچیاں بڑی ہو جائیں تو ان کا جو لباس ہے وہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو برقع ہے، برقعے کے اندر سے لباس نظر آ رہا ہے، آتا کہ نہیں نظر آتا؟ اور پھر جو اندر لباس ہے وہ ایسا کہ جسم اندر سے نظر آتا ہے۔ جو چیز چھپانے کا حکم تھا اس کو عورتیں دکھانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اس حکم کے اینڈ پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو۔ یعنی کہ یہ ایسا حکم ہے کہ اس کے اندر ہر ایک انسان آگے پھنسے گا، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم سب کے سب وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، جمیعاً کا مطلب ہے سب، یعنی کہ تم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ توبہ کرو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جو، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کہ اتنا مشکل حکم ہے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ماشاء اللہ کہ کوئی بندہ نا شرعی پردہ کرتا ہے، یعنی جیڑ سے دیور سب سے پردہ ہے، تو ہمارے گھر میں اگر وہ ماحول نہیں بھی ہے ہم اس بندے سے وہی پردہ کرتے ہیں، یعنی اس کی بیوی پردہ کرتی ہے نا، اگر ہمارے گھر کے پاس آ کے ہم اسے باہر کھڑا کریں گے، بھئی جب اس کی بھی پردہ کرتی ہے میری بھی پردہ کرے گی، بے شک پورے پاکستان سے پردہ نہیں ہے، اس سے ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی کہ ہمارا نا مقابلہ ہوتا ہے، اچھا اس کی بیوی جو ہے نا کوئی جنت سے آئی ہے، ہماری جنم سے آئی ہوئی ہے، یہ بیوی کا پردہ کرے گا، ہمارا بھی پردہ ہے۔ بھئی وہ چادر بھی نہیں لیتی تھی، بازاروں میں ایسے پھرتی تھی، اس سے شرعی پردہ ہے، کیونکہ اس کی بیوی کا پردہ ہے۔ تو ہمارے جو ہے نا صرف خواہشات چل رہی ہیں، اسلام کے ہم تابع نہیں ہیں، ہماری یہ من مانیاں۔ ہمارے یہ ہوتا ہے جی 2-4 دن دوستی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر گھر میں آنا جانا شروع ہوتا ہے، پھر پردہ ختم۔ یہ جی میرا بہت پرانا دوست ہے، ہمارا آپس میں پردہ بھی نہیں ہے، اور اس بات کو، اس گناہ کو ہم بالکل ظاہر کرتے ہیں اور بالکل ایسے فخر سے کہتے ہیں یہ جی ہمارا بچپن کا دوست ہے، ہمارے گھروں میں آپس میں پردہ بھی نہیں ہے، ہم آتے جاتے رہتے ہیں۔ بڑا اچھا کام کرتے ہو بھائی، یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ تو دوستی کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک اپنی برادری کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر جو نامحرم ہے، یعنی کہ جو دیور ہے، جب اس سے پردہ ہے تو یہ دوست اس سے اوپر کی چیز آ گئی ہے۔ دوستی ایک حد تک ہوتی ہے، اپنے تک۔ دوستی اگر میری ہے تو وہ میری دوستی ہونی چاہیے، یہ تھوڑی ہے کہ اس کی بیوی کی دوستی شروع ہو گئی ہے، اس کی بہن سے پردہ، اس کی بہن سے بھی دوستی ہو گئی ہے، یہ جی میری بہنیں ہیں، میرے دوست کی بہنیں میری بھی بہنیں ہیں۔ ایسے نہ کوئی بہنیں بنتی ہیں اور نہ بن سکتی ہیں، یہ گناہ کے دروازے کھولنے والی بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو تو پھر توبہ کر لو۔ اور توبہ جو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اعزاز ہے۔ حضور علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود آپ ایک ایک محفل کے اندر 100 بار استغفار فرماتے تھے، اور جیسی فرض نماز آپ پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، جیسے سلام پھیرا 3 بار فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آقا علیہ السلام اونچی آواز سے 3 بار استغفار فرماتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی نے امت کو تعلیمات دی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتے رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اسی کے اندر بچت ہے، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ کام کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، جبکہ آپ معصوم ہیں، تو پھر ہمیں کتنے استغفار کرنا ہوگا؟ بہرحال اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد کم سے کم اس کے اندر غور و فکر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب